معزز حاضرین، میں مولانا زکریا صاحب جامع پرکاشم کے بعد حاجی صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہے، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں۔ حاجی کے بعد حاجی کو بلانا تھا، درجہ میں زکریا صاحب کو بلا لیا۔ چند جملے کیونکہ وانگواڑی اور ضلع پاتور کے گورنمنٹ قاضی کو نہیں دیکھتے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے، آپ کے سامنے حضرت تشریف لائے اور چند جملے صحیح بعد میں اگر بٹھا کے فوٹو میں حضرت سے گزارش کر دیتا ہوں، ترانے مدرسے کی یاد تازہ کرتے مولانا الیاس صاحب اور مولانا سید عبدالرحمن صاحب مدرسے کے قدیم زمانے میں مدرسے کا ترانہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر بٹھا سکو تو وہ بھی ذرا پڑھتے تو مہربانی۔ مفتی محمد حسین صاحب بنگلور اگر وہاں تشریف فرمائیں تو آ جائیں، برائے مہربانی۔ اندر کے حصے میں آئیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے اور انتظار بھی ہو رہا ہے۔ مولانا مولوی مفتی حسین شریف صاحب قدیم نام محمد حسین صاحب ذرا آ جائیں۔ بنگلور بولا بنگلور۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر اساتذہ کرام اور فارغین کرام، معزز سامعین، آج کا یہ دن تاریخ کا ایک اہم دن بنا ہوا ہے ہمارے لیے کہ وہ مجلس اصلاح فکر جس نے ہماری تربیت کی ہر اعتبار سے مافی ضمیر کی ادائیگی کو سکھایا، آج 1000ویں نشست اس کی ہو رہی ہے۔ واقعی اس وقت جب طلباء سے تقریر کرائی جاتی تھی اور نام منتخب کیا جاتا تھا، ہمیشہ سستی رہا کرتی تھی۔ اساتذہ کی شفقت اور ان کی دور اندیشی والی ڈانٹ اور ڈپٹ ہم کو تقریر کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔ کبھی کبھی دل میں ارادہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار ہمارا نام کیوں ڈالتے ہیں۔ خاص طور سے میں حضرت شمس الدین صاحب دامت برکاتہ ان سے کہتا تھا کہ صرف میرا نام ہی کیوں ڈالتے ہیں، تو حضرت سمجھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ علم ہمارے پاس ہو، معلومات ہمارے پاس ہوں، لیکن اسے ادا کرنے کا طریقہ نہ آئے تو بس وہ بند خزانے کی طرح ہے۔ تقریری صلاحیت، مافی ضمیر کی ادائیگی اگر صحیح انداز سے آ جائے تو اس کے معلومات سے قوم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے تجربہ کار اساتذہ کرام
فراغت کے بعد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اصل یہاں سے تمہاری تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جو دستار تمہارے سر پر رکھ دی گئی، یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ تم کو معلوم ہو گیا ہے، بلکہ سمجھاتے ہیں کہ اس کے بعد جب دنیا میں پہنچو گے، لوگوں کے درمیان جاؤ گے، تو عملی طور پر وہاں تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں لوگوں سے بھی سیکھنے کو ہم کو مل جاتی ہیں۔ حالانکہ علوم ہمارے پاس ہمارے اساتذہ نے کرم فرمائی کے ساتھ ہمارے لیے بہت ساری امانتیں دے رکھی ہیں، باوجود اس کے عملی میدان میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں، شاید اس کا یہ جواب اتنا مناسب نہیں ہے۔ عموماً جب فروعی مسائل آتے ہیں، ایسے موقع پر جوش میں آ کر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کے سارے خزانے کو انہوں نے نہیں پڑھا، سارے اسلامی باتوں کو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن بولنے کا انداز ایسے ہوتا ہے جس میں تواضع نہیں ہوتا۔ خاص طور سے بعض باتیں خصوصاً آج کے اس دور میں ہمارے اس ملک کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کسی خاص نعرے کے لگانے کے بارے میں کیا جاتا ہے، زور کیا جاتا ہے، ایسے معاملے میں بڑی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا بھارت ماتا کی جے، اس کی بنیاد پر بہت ساری جانیں گئی ہیں، بہت ساری جگہ پر فسادات بھی ہوئے ہیں، اور اس میں بعض لیڈران یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الزلزال کے تحت معجم طبرانی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زمین سے بچو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کوئی نیکی اور بدی اس پر کرے گا تو اس سب کو وہ کھول کے رکھ دے گی۔ یہ اگرچہ کہ قیامت کی منظر کشی ہے، لیکن اس میں جو ایک لفظ ہے، حدیث کس طرح کی ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس جگہ پر زمین کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کہیں اس قسم کا ظلم ہو جائے تو وہاں کہہ دیتا ہے کوئی، تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب لوگ اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں۔ ایسے ہی میں بار بار اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو فروعی مسائل میں شدت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہماری طرف سے بھی ایسی شدت ہوتی ہے کہ افسوس کرنا پڑتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیتے وقت انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں میں رکھ کر جو چومتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بہت ہی مذاق والا انداز اپناتے ہیں۔ حالانکہ تفسیر جلالین میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حاشیے میں یہ بات لکھی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت رہی ہے۔ وہ صحیح ہے، غلط ہے، کس قسم کی حدیث ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو بات وہاں ملتی جلتی ہے۔ اس لیے ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جواب میں اکڑ نہ ہو، ہمارے جواب میں تواضع ہو، عاجزی ہو۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ میری نظروں سے نہیں گزرا،
میں نے کبھی دیکھا نہیں، مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو ہمارے بزرگ اساتذہ، تجربہ کار اساتذہ جو یہ کہتے ہیں کہ آج مکمل تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی تمہارا اصل علم حاصل کرنا اس کے بعد شروع ہوگا، یہ ہمارے لیے تجربہ ہے کہ جانے کے بعد ہم کو بہت ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اتنا بڑا ایک خزانہ دے کر مدرسہ ہمیں بھیجتا ہے، اسے صحیح انداز سے ہم اگر استعمال کریں اور مجلس اصلاح فکر جیسے انجمنوں سے جو ہمیں فائدہ ہوا اس کے ذریعے ہماری معافی ضمیر کو ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور امت کا بھی صحیح فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس میں رہنے والے اس مجلس اصلاح فکر کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رکھے، اور جو بھی اس میں خدمت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔